بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب کی گزشتہ روز ایک وفد کے ہمراہ جمعیت علماء اسلام کے بزرگ رہنما الحاج حسن شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادہ فیض الحسن شاہ صاحب کے گھر آمد ہوئی، جہاں جمعیت علماء اسلام کی ایک بڑی تعداد نے، جس میں علماء اکرام، حفاظ اور کارکنان جمعیت شریک تھے، ان سب نے مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم کا شاندار استقبال کیا، جبکہ فیض الحسن شاہ صاحب کی طرف سے پرتکلف عشائیہ کا انتظام کیا گیا اور صبح کا ناشتہ قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب نے مولانا اظہار احمد صاحب کے اصرار پر ان کے گھر جا کر کیا۔ محترم ناظرین و سامعین، آپ کو بتا دیں کہ جہاں لندن میں قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب نے جہاں دوسری اہم شخصیات سے ملاقات کی ہے، وہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کی بنگلہ دیش اور پاکستان کے علماء سے بھی ملاقات ہوئی ہے، اور قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب نے ان میں مختصراً خطاب بھی فرمایا۔ یاد رہے کہ اب مولانا فضل الرحمان صاحب برطانیہ کے شہر لندن سے برمنگھم کی طرف روانہ ہو گئے ہیں۔ عافیہ صدیقی کی رہائی کا ایک اور موقع۔ ہماری بہن عافیہ صدیقی کئی سال سے امریکی جیل میں اپنی بے گناہی کی سزا کاٹ رہی ہیں۔ اس دوران عافیہ صدیقی کے ساتھ امریکی جیلوں میں جو کچھ ہوتا آیا ہے اور جو کچھ ہو رہا ہے، وہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں۔ ہمارے سیاسی حکمرانوں نے عافیہ صدیقی کی رہنمائی کے لیے کیا کرنا تھا اور کیا کیا کیا، یہ بھی سب کے سامنے ہے، اور شرمناک ہے کہ ماضی میں بھی کئی ایسے مواقع میسر آئے جب اپنے اپنے وقت پر ہمارے سیاسی قائدین اگر سنجیدگی کے ساتھ تھوڑی سی کوشش کر لیتے تو عافیہ صدیقی بہن بآسانی رہائی پا سکتی تھی، مگر افسوس ہے کہ ایسا نہیں کیا گیا۔ اب پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک موقع دیا ہے، جیسے کہ عافیہ صدیقی کی بہن فوزیہ صدیقی نے مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم عالیہ کو اپنے ایک آڈیو پیغام میں بتایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکی صدر جو بائیڈن جا رہے ہیں اور ان کی جگہ ٹرمپ آ رہے ہیں، اور جانے والے امریکی صدر کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ جاتے جاتے ایک مخصوص قانونی دائرہ کے تحت قیدیوں کی عام معافی اور رہائی کر سکتے ہیں، لہٰذا ہمیں اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور عافیہ صدیقی کی رہائی کے لیے کوشش کرنی چاہیے، جس کے لیے تقریباً پاکستان کے 1 کروڑ لوگوں کے دستخطوں کی ضرورت ہوگی۔ عافیہ صدیقی کی رہائی کے لیے فوزیہ صدیقی کی جانب سے ایک پٹیشن دائر کی گئی ہے، اور موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف نے اس پٹیشن کو سپورٹ کرنے کے لیے امریکہ کو خط بھی لکھا ہے۔ اس موقع پر شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم عالیہ نے فوزیہ صدیقی کے آڈیو کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ میں اس وقت برطانیہ میں ہوں، میں نے آپ کو کال کرنے کی کوشش کی مگر آپ کا جواب نہیں آیا۔ جو پٹیشن تیار کی گئی ہے اس پر دستخط کس طرح ہوں گے اور کیا طریقہ کار ہوگا جو مجھے معلوم نہیں ہے، اس لیے برائے کرم مجھے مطلع کر دیں، تو پھر میں اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گا کہ اس پر زیادہ سے زیادہ دستخط ہو سکیں۔ انشاءاللہ جہاں جہاں بھی میری پہنچ ہوگی میں اپنی آواز کو وہاں تک پہنچاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے امر سے عافیہ صدیقی کو عافیت کے ساتھ رہائی عطا فرمائیں۔ آپ مجھے ضرور بتا دیجئے گا کہ کیا طریقہ کار ہوگا۔ یہ پیغام تھا شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کا۔ اس پر فوزیہ صدیقی نے مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم عالیہ نے پٹیشن کے بارے میں بتایا اور دستخط کرنے کے طریقہ کار سے مطلع کیا ہے۔ ویسے تو عافیہ صدیقی کی رہائی کے لیے یہ سارے کام حکومتی سطح پر کرنے کے تھے جو اس وقت نہیں کیے گئے، اور اس میں غفلت برتی گئی، اور اس غفلت کی سزا نہ صرف اب تک عافیہ صدیقی بھگت رہی ہے بلکہ اس کے بچوں سمیت اس کا پورا خاندان، بہن بھائی بھگت رہے ہیں۔ پاکستان سمیت عرب ممالک اگر آج بھی چاہیں تو عافیہ صدیقی رہائی پا سکتی ہیں۔ مزید یہ کہ غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں پر یہودی مظالم بند ہو سکتے ہیں۔ ام المدارس کی مجلس عاملہ کا ایک روزہ اجلاس اہم فیصلوں اور ملک و ملت کی خیرخواہی کی دعا کے ساتھ اختتام پذیر۔ تفصیلات کے مطابق عالمی شہرت یافتہ دینی دانشگاہ دارالعلوم دیوبند کی مجلس عاملہ کا ایک روزہ اجلاس متعدد امور پر غور و خوض اور سابقہ کارروائی کی توثیق کے ساتھ اختتام پذیر ہو گیا۔ دارالعلوم دیوبند کے مہمان خانہ میں 2 نشستوں پر منعقد ہوئے مجلس عاملہ کے اجلاس میں سابقہ شورا کی کارروائی کی خواندگی عمل میں آئی اور خواندگی کے دوران زیر غور مسائل پر غور کیا گیا اور متعدد فیصلوں اور امور کا جائزہ لیتے ہوئے ضروری مشورے طے پائے ہیں۔ مجلس عاملہ کے اجلاس میں حسب معمول سابقہ اجلاس مجلس شورا کی کارروائی کی خواندگی عمل میں آئی اور خواندگی کے دوران زیر غور مسائل پر بھی غور کیا گیا۔
ساتھ ہی نظام تعلیم و تربیت اور آمد و خرچ پر تفصیلی گفتگو کی گئی۔ اجلاس میں مجلس تعلیمی کی رپورٹ پیش کی گئی اور تعلیم سے متعلق امور پر اہم فیصلے لیے گئے۔ اجلاس میں دارالعلوم کی تعمیری و انتظامی امور پر بھی غور و خوض کیا گیا اور ضروری فیصلے لیے گئے ہیں۔ ساتھ ہی ادارہ کے شعبہ محاسبی، تنظیم و ترقی سمیت متعدد شعبوں کے نظماء کی رپورٹوں پر بھی غور و فکر کیا گیا۔ دوران اجلاس سابقہ شورا کے فیصلوں، خاص طور پر ادارہ کے طلباء کے لیے ہاسٹل کی تعمیر، دارالعلوم دیوبند کی وقف املاک کے تحفظ اور طلباء کے وظائف جیسے امور کا بھی جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں دارالعلوم دیوبند کے محتمم و شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی، صدر المدرسین حضرت مولانا سید ارشد مدنی، سابق رکن پارلیمنٹ مولانا بدرالدین اجمل القاسمی، مولانا رحمت اللہ کشمیری، مولانا انوار الرحمن بجنوری اور مولانا محمود راجستانی نے شرکت کی ہے، جبکہ مولانا مفتی اسماعیل مالیگاؤں اور مولانا ملک ابراہیم کسی عذر کی وجہ سے شریک مجلس نہ ہو سکے۔